السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ عافیت اور صحت مندی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر مرحلے میں خوش رکھے، بامراد رکھے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں سورہ نبا کا آخری رکوع پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اس کے مختصر لغات کی طرف انشاءاللہ توجہ دیں گے۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام طلبہ عزیز بغور سنتے ہوں گے اور ضروری چیزیں اپنی کاپیوں میں ریکارڈ کرتے ہوں گے، محفوظ کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو علم نافع اور عمل صحیح کے جذبے سے سرشار کرے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ گزشتہ آیات میں آخری رکوع ہم نے پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ کیا تھا کہ ان للمتقین مفازا۔ مفازن اس میں مصدر بمعنی فوز، اس میں مصدر بمعنی فوز، اس اعتبار سے یہاں مضاف محذوف ہوگا، یعنی موضع فوز، موضع فوز بجنات النعیم، ظرف مکان مقام فوز، مقام کامیابی۔ مفازن منصوب ہے انا کی وجہ سے، اور فازا یفوز فوزن، فازا یفوز فوزن باب نصرہ، کامیاب ہونا، بامراد ہونا۔ اور یہ لفظ عام لفظ ہے جس کے متعلق آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پھر حدائق و اعناب۔ حدائق یہ آپ کے مفازن سے بدل البعض ہوگا اگر ظرف ہو تو، بدل البعض ہوگا اگر ظرف ہو تو، ورنہ مصدر ہونے کی صورت میں بدل الاشتمال ہوگا، ورنہ مصدر ہونے کی صورت میں بدل الاشتمال ہوگا۔ اور حدائق، حدیقتن کی جمع حدائق، وہ باغ جو ثمر آور ہو، پھلدار ہو اور زیادہ تعداد میں ہو۔ حدیقتن جمع حدائق، پھلدار باغ، شجردار باغ، یعنی وہ باغ جس کے اطراف میں درخت ہوں اور پھلدار ہوں۔ حدیقتن کی حدیقتن واحد، حدائق اس کی جمع۔ اور پھر فرمایا وَأَعْنَابًا، اعناب عنب کی جمع انگور، یعنی متقیوں کے لیے جنت میں کیا ملے گا؟ ان للمتقین مفازن، یقیناً متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ باغات اور انگور، ای حدائق و اعناب، باغات اور انگور۔ اس کے بعد پھر فرمایا نعمتوں میں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں۔ کواعب، کعبتن یا کعب کی جمع ہے کواعب، وہ دوشیزہ جو جوانی کی دلہیز پر ہو، وہ دوشیزہ جو جوانی کی دلہیز پر ہو۔ ایسے کعب کے معنی آتے ہیں ابری ہوئی ہڈی کے، جس سے قرآن نے کہا فرمایا الی الکعبین، الی الکعبین، ابری ہوئی ہڈی تک۔ ایسی دوشیزہ، علماء لغت نے لکھا ہے کہ ایسی دوشیزہ جس کا سینہ جوانی کی وجہ سے ابھرا ہوا ہو۔ کعب، دو بات سے آتا ہے لفظ کعب،
یکعب کعبا ضرب یضرب ضربا، اور ایک باب نصرہ سے کعب یکعب کعبا، اور باب فتح سے جب یہ لفظ آئے گا تو اس کے معنی آئیں گے برتن کا بھرنا، کعب یکعب کعبا، کعب یکعب کعبا، پانی بھرنا، برتن بھرنا۔ اور جب یہ باب نصرہ اور ضربہ سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے ایسی دوشیزہ جس کا سینہ جوانی کی وجہ سے ابھرا ہوا ہو، اور ایک تو قواعد کے اندر جوانی آ گئی، اور پھر مزید قرآن کریم نے فرمایا وَأَتْرَابَ، اطراب ترب کے جمع اطراب، ترب کے جمع اطراب، ترب واحد، اطراب اس کے جمع ہے سہیلیاں، ہم جولیاں، ہم عمر عورتیں۔ گویا کہ وہاں پر ایسی دوشیزائیں ہوں گی جو تمام کی تمام ایک عمر کی ہوں گی، اور اللہ اسے نعمتوں سے نوازیں گے کہ کسی کو درازی عمر کا نہ شکوہ ہوگا اور نہ کم عمر کی طرف اس کا اشکال ہوگا، بلکہ اللہ سب کو تمام کو ایسی دوشیزائیں عطا فرمائیں گے کہ جو ہم عمر ہوں گی اور جوان سال ہوں گی اور بالکل بہترین خوبصورت ہوں گی۔ یہ نعمت ہے، نعمت اللہ تعالیٰ معمولی عنایت نہیں فرماتے، اس لیے فرمایا وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں۔ یہ تو ہوئی بات یہ نعمت ہے، اور اس کے مزید اور کیا فرما رہے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا دِهَاقًا، کأسن کے معنی لبالب جام، لبالب جام، کأسن واحد کؤوس اس کی جمع ہے، کأسن واحد کؤوس اس کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں پیالہ اور بھرا ہوا جام جس سے انسان پیے، اور شیشے کا گلاس جس میں پانی پیا جاتا ہے، ایسا شیشے کا گلاس جس میں آدمی پانی لیتا ہے، صاف شفاف رکھتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پانی پی لیتا ہے تو گلاس کی رنگت خود اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، گلاس کی رنگت خود اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ گلاس بھی اللہ کی نعمت ہوا اس دن۔ اور اس کے بعد فرمایا اور کیسا گلاس دہاقن، دہاق مصدر ہے فعال بدل پر، یہ اس میں صفت بھرا ہوا چمکتا ہوا، اور دہقا یدہق دہقن باب فتح سے، دہقا یدہق دہقن باب فتح سے، اس کے معنی کیا ہے لبالب بھرا ہوا چمکتا ہوا، وَكَأْسًا دِهَاقًا، تو کیا ترجمہ کریں گے اور لبالب بھرے جام ہیں، لبالب بھرے جام ہیں، تو جام کا ترجمہ کاسن سے، لبالب بھرے ہوئے کا ترجمہ آیا دہاق سے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ جنتی جنت میں نہ کوئی اس میں وہ نہ کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ لغو تو عام طور پر استعمال ہوتا ہے بیہودہ بات کے لیے، خراب بات کے لیے، تو جنتی چونکہ دنیا تو ہے بھی، یہ تو جنت ہے، اور دنیا میں انسان گالی گلوچ، بیہودہ کلام، بد کلامی، فحش کلامی، یہ تمام چیزیں سنتا ہے، لیکن وہ تو جنت ہے، اور جنت میں جنت کا ملنا خود اللہ کی طرف سے نعمت اور بہت بڑی عظمت کا سبب ہے، تو اس میں ملنے والی تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہی ہوگی۔ تو ان نعمتوں میں کیا فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لغوا مصدر لغا یلغو لغوا، لغا یلغو لغوا، بیہودہ کلام کرنا، فحش کلام کرنا، تو لا يسمعون اس میں وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ، ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی جانب سے ہے اور بے حساب ہے، یہ تیرے رب کی جانب سے ہے اور کیسا ہے مولانا، تیرے رب کی طرف سے بدلے کے طور پر یا ہدیے کے طور پر، حساب کے طور پر،
لیکن یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا تھا انعام کے طور پر، انعام کے طور پر، کہ یہ احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب بندے کو نعمت ملے گی تو بے حساب ملے گی، اور ایسے بے حساب کہ جس میں انسان سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس کو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اس لیے عطاء حسابا کیا فرمایا؟ جزاء من ربک، تیرے رب کی طرف سے بدلے کے طور پر یا ہدیے کے طور پر۔ اور کون رب؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو عطاء حسابا ای احسانا کافیا علی حسب اعمالہم، احسانا کافیا حسب اعمالہم، کہ ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ بندے کو بطور نعمت کے، بطور ہدیے کے مکمل نعمت عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا حسابا عطاء حسابا، اور پھر فرمایا جزاء من ربک، یہ جزاء منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، جزو جزاء، جزو جزاء، کہ یہ تیرے رب کی جانب سے بدلہ دیے جائیں گے۔ اور بدلہ کیا ہے؟ عطاء حسابا۔ رب السماوات والارض، دوسرا جو رب ہے پہلے رب سے بدل ہے، دوسرا جو رب ہے پہلے رب سے بدل، اس کے معنی کیا ہے؟ وہ اللہ، وہ رحمان جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ رحمان جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کی جانب سے وما بینہما، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمان اور زمین، جو آسمان اور زمین، یا آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب ہے جو ان کے درمیان میں ہے، اور ان چیزوں کا رب ہے جو ان کے درمیان میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ کون رب ہے؟ رحمان ہے، یعنی وہ رحمان، وہ رحمان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون معنی لا یتکلمون، کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے، اور خطاب فعال کے وزن پر مصدر ہے، خطب یخطب خطبۃ و خطابا، باب نصر، بات کرنا، گفتگو کرنا، خطاب کرنا۔ اور یہاں مراد ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے بطور اعتراض کوئی بات نہیں کر سکے گا، اللہ کے سامنے بطور اعتراض کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں بات کر سکے گا کون؟ وہ بندہ جس کو اللہ اجازت دیں گے سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے۔ تو دیکھیے جناب، کلام کی یہاں پر جو ہے تین قسم آ گئی، ایک تو اعتراض ہوا، ایک سفارش یا شفاعت ہوئی، اور تیسرا ہوا جناب من اشکا۔ ہم نے گزشتہ باتوں میں، مجلسوں میں ہم نے کہا تھا کہ اعتراض جو ہوتا ہے وہ کسی کی نکتہ چینی کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے اور کسی کو حیران کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ بھئی جو کسی کو آزمانے کے لیے ہوتا ہے کہ چلو اس کو سوال کے ذریعے سے یا مشکل سوال کے ذریعے سے اس کو آزمائے، پریشان کرے۔ مقصود معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا، اعتراض میں مقصود معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والے کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل کی اصطلاح میں سوال کو ہی اعتراض سے تعبیر کیا جاتا ہے، آج کل کی اصطلاح میں سوال کرنے کو ہی اعتراض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے اردو کے اندر آپ لوگ اپنے اسباق کے درمیان تکرار کرتے ہیں، گرچہ لفظ تکرار جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپسی گفتگو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علمی چیز کے لیے مذاکرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اب لفظ تکرار اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہی فصیح ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی اب
لفظ اعتراض اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہی اصل قرار دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر بندہ بات کرے گا تو سفارش کی بات کرے گا, شفاعت کی بات کرے گا, یعنی بات تو کرے گا بندہ لیکن اللہ کی اجازت ملنے کے بعد اور سفارش کی بات کرے گا. اور بچوں, سفارش یا شفاعت یہ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا. اعتراض کرنے میں تکبر بھی ہو سکتا ہے, لیکن معلومات حاصل کرنے کے لیے جو پوچھا جا رہا ہے اس کو اشکال کہتے ہیں. اور اشکال جو ہوتا ہے وہ عاجزی اور ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے. اعتراض عاجزی اور ادب کے ساتھ نہیں ہوتا, گرچہ لوگ اس کو نہیں جانتے, لیکن اشکال جو ہوتا ہے جو معلومات طلب کرنے کے لیے. اگر مجھے کسی بندے سے کوئی معلومات حاصل کرنی ہے کسی لفظ سے متعلق, کسی آیت سے متعلق, تو میں اس کے سامنے تکبرانہ نہیں کھڑے رہوں گا, عاجزانہ کھڑے رہوں گا, ادب کے ساتھ کھڑے رہوں گا, اور پھر میں اپنی بات اس بندے کے سامنے رکھ سکوں گا ادب کے ساتھ. تو یہ ہے اشکال. تو اعتراض الگ ہے اور سفارش کرنا, شفاعت کرنا, یہ اللہ کے سامنے کلام ہوگا اور کلام وہی بندہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. اور تیسرے ہے اشکال جو ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے, غایت احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو فرمایا لا یملکون منہ خطابا. تو لفظ خطاب سے متعلق میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا کہ ترجمہ کیا ہے, لا یملکون منہ خطابا, وہ اس سے بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکیں گے, وہ اس سے بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکیں گے. اور اس کے بعد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. روح جمع ارواح, اس کے معنی ہم نے گزشتہ مجلس میں بھی اس پہ تذکرہ کیا تھا ترجمے کے اندر, اور اس کے لغت میں اہل لغت مختلف معنی لیے ہیں. روح جمع اس کی ارواح, اہل لغت کے پاس اس کے مختلف معنی لیے ہیں, مراد ہیں. بعضوں نے اس کے معنی حضرت جبریل علیہ السلام کے بھی لیے ہیں کہ کھڑے رہیں گے, جس دن کھڑے رہیں گے جبریل اور فرشتے, جبریل اور فرشتے. تو اس صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کو علیحدہ کیا گیا ہے. اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ دی ارواح کا ترجمہ ہے, جن و انس, کہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام مراد لیا جائے جیسے ابھی ہم نے کہا وہ شرف اور اعزاز کی وجہ سے کہ جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی, جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے صف بستا ہے. جبریل علیہ السلام جیسا عظیم الشان اور ذی مرتبت فرشتہ بھی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ صف بستا ہے, کھڑا ہوا ہے. تو دیگر لوگوں کا کیا کہنا, پھر دیگروں کے متعلق تو کہا ہی نہیں جاتا. تو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ دیکھو روح الامین یا دی ارواح, حضرت جبریل اور کے ساتھ دیگر فرشتے یا دی ارواح جب اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے تو سب بستہ کھڑے رہیں گے. صفن یقوم کی ضمیر سے حال ہوں گا, یقوم کی ضمیر سے حال ہوں گا, صافین کے معنی میں, صافین سب بستہ کھڑے رہنے والے. تو کیا فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, یاد کرو اس دن کو جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے, سب بستہ کھڑے ہوں گے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون کیا معنی اس کے, اے لا یملکون, لا يتكلمون یہ لا یملکون کی تاکید کے لیے ہے. کیا تاکید کہ اتنے مقرر فرشتے ہوتے ہوئے بھی, اتنے مقرر فرشتے ہوتے ہوئے بھی ان کی مجال نہیں ہوں گی کہ چوں کر سکے, ان کی مجال نہیں ہو سکیں گے کہ چوں کر سکے, اور سب بستہ کھڑے رہیں گے. اور جو بات کرے گا من اذن له الرحمن, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ رحمان استعمال فرمایا اپنے غایت کرم اور غایت فضل کو بتلاتے ہوئے کہ ہم اتنے کٹھور نہیں ہیں
اور نہ ہم ظالم ہیں، بلکہ جس کو جو کلام کرنا ہے، جو بات کرنا ہے، ہماری اجازت کے بات کرے گا، اور وہ بھی اول پول اور بکواس اور بہکی باتیں نہیں کرے گا، بلکہ درست بات کرے گا، ٹھیک بات کرے گا، جس کو قرآن نے صواب سے تعبیر فرمایا ہے۔ وقال صواب، صواب مصدر ہے صاب یصوب صوبن کا، اے قولا صوابا، قولا صفت ہے، وہ صفت کی تاکید کے لیے صوابن استعمال فرمایا۔ قولا، قال قولا صوابا، بات بھی کریں گا تو کون سی بات کریں گا؟ درست بات کریں گا، لا یعنی بات نہیں کرے گا، بےہودہ بات نہیں کرے گا۔ اور صاب یصوب صوبن کے معنی آتے ہیں درست ہونا اور اچھا ہونا، بامراد ہونا۔ تصویب کہتے ہیں کسی کو درست قرار دینا، تصویب درست قرار دینا۔ صاب یصوب صوبا وصوابا، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، مگر وہی جن کو خدائے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ یقول قولا صوابا، وہ ٹھیک بات کہے گا۔ کیوں؟ ذلک الیوم الحق، ذلک الیوم الحق، وہ آپ کے وہ جو دن ہے قیامت کا دن انتہائی صحیح اور درست دن ہے۔ کیا فرمایا؟ ذلک ای هو اليوم الکائن، هو اليوم الکائن الواقع لا محالۃ، هو الحق، کہ وہ ایسا حق دن ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ اور شک ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے، یعنی اس کا وقوع حق ہے، لا محالۃ، وقوعہ حق لا محالۃ، جس کا واقع ہونا حق اور درست ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب اتنی باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جس کا جی چاہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یا جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ جہنم میں اعمال کرے، اور جو اللہ کے پاس اللہ کی ملاقات کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنت اعمال کرے۔ تو مآب، آبا یعوبو اوبن، لوٹنے کے معنی میں مآبن، آبا یعوبو اوبن، لوٹنا۔ مآب مفعول ثانی ہوگا اتخذہ کا، مآبن مفعول ثانی ہوگا اتخذہ کا، اور مفعول محذوف ہے، مفعول اول محذوف ہے، یعنی اتخذ الایمان مآبا، اتخذ الایمان مآبا، کہ اس نے ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا، ایمان رہے گا تو ٹھکانہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا پھر جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، عذابًا قریباً، یہ خطاب کفار قریش سے ہے، یہ خطاب کفار قریش سے ہے، اور عذاب کا قریب ہونا اور مستقبل قریبی ہوتا ہے، عذاب کا قریب ہونا بتایا جا رہا ہے، اور جو مستقبل ہوتا ہے وہ قریبی ہوتا ہے۔ تو عذاب کی ابتدا ہوتی ہے موت سے، عذاب کی ابتدا ہوتی ہے موت سے، اور موت ہر انسان کی قریبی ہے، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کتنی قریب ہے اور کتنی دور ہے، لیکن انسان کو اپنی موت کے بارے میں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے، اور آخرت والے اعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے اس کو آپ کے قریب کہا۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، اندرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور کم ضمیر، ہم نے تم کو ڈرایا، اور انا تاکید کے لیے کہ بے شک، اس لیے ترجمہ یہاں پر کہ ہم نے انا کا کیا یقیناً سے، یقیناً ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا، یقیناً ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا۔ انذار کہتے ہیں شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانے کو، انذار کہتے ہیں
شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانے کو، اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنی امتوں اور قوموں کو نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ڈراتے تھے. ڈراؤنے ہولناکی کے اعتبار سے نہیں ڈراتے تھے بلکہ شفقت کے ساتھ ڈراتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں قریب عذاب سے ڈرایا. یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا کہ وہ اعمال جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. جس دن انسان دیکھے گا، ما موصولہ کی صورت میں، ما قدمت میں جو ما ہے، اگر موصولہ کی صورت میں تو ینظر کا مفعول ہوگا، ینظر کا مفعول ہوگا. اور اگر ما استفہامیہ ہے تو یہ قدمت کا مفعول ہوگا. اگر ما استفہامیہ ہے تو قدمت کا مفعول ہوگا. اور یہاں جو ترجمہ ہو رہا ہے جس دن انسان دیکھے گا، گویا کہ یہاں پر موصولہ کا ترجمہ ہو رہا ہے جو ینظر کا مفعول ہوگا. جس دن انسان دیکھے گا وہ اعمال جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور ہاتھ کی تخصیص اس لیے ہے کہ انسان اکثر کام ہاتھ سے ہی کرتا ہے. آگے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. کافر اس بات کی تمنا کرے گا، کافر کل قیامت کے دن اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اور بعض اہل لغت اور مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالی یوم یحشر اللہ الحیوانات، جب اللہ تعالی حیوانات کو جمع کرے گا، صاحب صفوانی بھی اور دیگر مفسرین نے بھی اس بات کو لیا ہے کہ یوم یحشر اللہ الحیوانات، کہ جب اللہ حیوانات کو جمع کرے گا اور ایک دوسرے کا بدلہ دلا دینا وہاں پر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو مٹی بنا دے گا. تو مارے حسرت کے جانوروں اور حیوانات کے اس انجام کو دیکھ کر کافر مارے حسرت کے کہے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا، کہ آج میرا حساب کتاب نہ ہوتا اور مٹی ہو کر معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کافر، اگر اللہ تعالیٰ کافر کو یوں ہی چھوڑ دیں تو جزا و سزا کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا پھر انسان کو. لیکن اللہ ظالم نہیں، نعوذ باللہ، اللہ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. اس لیے بطور حسرت کے کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. یعنی جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے یہ حسرت کرے گا، یہ جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے حسرت کرے گا اے کاش میں مٹی ہوتا. اللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے الحمدللہ یہ سورہ نبا مکمل ہوئی. اس کا ترجمہ، اس کے آیات اور اس کے لغات اور جو ضروری گفتگو ترجمے کے اعتبار سے ہو سکتی تھی ہم نے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے تمام اسباب کو آپ بغور سن رہے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے. اور ہم درخواست کرتے ہیں اپنے عزیز طلبہ سے کہ کوئی بات اگر درس میں قابل فہم آپ کو سمجھ میں آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، کوئی اشکال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر تقریباً سب بچوں کے پاس ہے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے اشکال کو دور کیا جائے گا اور ان کو اطمینان دلایا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عمل کی، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.